کل میں نے بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں۔ اس کو مطلق فاتحہ بھی کہتے ہیں، سورۃ الفاتحہ، فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، ام الکتاب بھی کہتے ہیں، ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کو کنز بھی کہتے ہیں، کنز یعنی خزانہ۔ سورہ فاتحہ ایک مومن کے لیے خزانے کی حیثیت رکھتا ہے، جیسا کہ حدیثوں میں اس کے لیے خزانہ کے الفاظ ہیں۔ اس کو صلاۃ بھی کہتے ہیں۔ صلاۃ دعا کے معنی میں بھی ہے، اور صلاۃ اس معنی میں بھی ہے کہ یہی نماز ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اس کو کافیہ بھی کہا گیا ہے، اس کو شافیہ بھی کہا گیا ہے، بہت سے نام اس کے رکھے ہیں لوگوں نے۔ ہمارے ہاں ہمارے علاقے میں اس کو صرف الحمد بھی کہتے ہیں، الحمد شریف، یعنی سورہ فاتحہ جب کوئی الحمد شریف کہے گا تو اس کا مطلب ہوگا سورہ فاتحہ۔ شافیہ بھی کہتے ہیں، شفا بھی کہتے ہیں۔ اس میں چونکہ شفا ہے اسی وجہ سے اس کا نام شفا پڑ گیا، اس کا نام شافیہ پڑ گیا۔ تو شفا ویسے تو پورا قرآن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ہم قرآن سے ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جس میں شفا ہے اور مومنوں کے لیے باعث رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اس میں کچھ نہیں ہے۔ تو یہ شفا ہے اس معنی میں۔ دو چھوٹے سے واقعات میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک صحابی تھے، ایک بدوی صحابی تھے، اعرابی صحابی تھے، جو مدینے کے مضافات میں رہتے تھے۔ وہ آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، مشرف با اسلام ہوئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول، ہمیں جو آپ پر کلام نازل ہوا ہے ہمیں کچھ سکھا دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صرف سورہ فاتحہ سکھایا کہ اس کو یاد کر لو۔ وہ واپس اپنی بستی میں گئے، یا کسی بستی کے پاس سے ان کا گزر ہوا، تو ایک پاگل آدمی تھا، ایک مجنون، ایک دیوانہ، ایک پاگل آدمی تھا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، خطرناک قسم کا پاگل تھا، اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اس وجہ سے اس کو زنجیروں میں جکڑ کر رکھا گیا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اس آدمی کو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ پاگل ہے، اگر اس کو آزاد کر دیا جائے تو لوگوں کو پتھر مارتا ہے اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس وجہ سے اس کو باندھ کے رکھا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کے جو نبی ہیں، جو ان کے اوپر جن کا دعویٰ ہے کہ ہم نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر کچھ کلام نازل کیا ہے، تو آپ کے پاس اگر کچھ ہے اور اگر آپ اس مجنون کا علاج کر سکتے ہیں تو کر دیجئے۔ تو کہا ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ ان کو صرف سورہ فاتحہ یاد تھی، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا، اور وہ آدمی 3 دن کے بعد ٹھیک ہو گیا۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو بستی والے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اس کو 100 بکریاں انعام میں دیں۔ لیکن یہ صحابی تھوڑا تذبذب میں پڑ گئے کہ ان غیر مسلموں سے، ان مشرکوں سے میں کوئی مال لے کر کے استعمال کروں تو پتہ نہیں جائز ہے کہ نہیں جائز ہے۔ تو وہ آئے ان بکریوں کو لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور کہا اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، ان لوگوں نے ہم کو یہ بکریاں انعام میں دی ہیں، ان کا ایک مجنون ٹھیک ہو گیا ہے ہمارے دم کرنے سے۔ تو کہا پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے کیا دم کیا تھا؟ کہا اللہ کے رسول 3 دن تک صبح شام ہم نے صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس کے اوپر پھونکا اور وہ اسی سے ٹھیک ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے بالکل صحیح رقیہ اپنایا، بالکل صحیح دم یا جھاڑ پھونک کا جو طریقہ ہے تم نے بالکل صحیح آیتوں کے ذریعے سے، اللہ کے کلام کے ذریعے سے تم نے رقیہ کا کام کیا اور اس سے وہ ٹھیک ہو گیا ہے، یہ بالکل درست ہے، اور ان بکریوں کا استعمال کرنا تمہارے لیے جائز ہے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام کا ایک گروہ ایک جگہ سفر پہ تھا، تو وہ لوگ ایک بستی میں پہنچے، تو وہاں پر ان لوگوں سے کھانا مانگا، بستی والوں سے کھانا مانگا، تو انہوں نے ان لوگوں کو، مسافروں کو کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ جب کھانا دینے سے انکار کر دیا تو سارے صحابہ کرام کو جو اس قافلے میں تھے بھوکے پیٹ سونا پڑا، اور اس کے بعد رات میں شور ہوا
کہ جو بستی کا سردار تھا، جو قبیلے کا سردار تھا، اس کے لڑکے کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ وہ لوگ بہت پریشان ہوئے، اس کا اکلوتا لڑکا تھا، سانپ نے ڈس لیا ہے، جس کی وجہ سے سارے قبیلے میں بڑا غم کا اور بڑا سوگ کا ماحول تھا۔ تو ان میں سے کوئی آدمی ان کے پاس آیا، کہا آپ کے پاس جھاڑ پھونک کرنے کے لیے یا سانپ کا زہر اتارنے کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہے تو کوئی خاص نہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد گئے تو ایک صحابی انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس کے اوپر پھونکا تو سانپ کا زہر زائل ہو گیا، سانپ کا زہر اتر گیا۔ جب سانپ کا زہر زائل ہو گیا اور وہ موت کے منہ سے نکل آیا تو قبیلے کا سردار بہت خوش ہوا اور اس نے ان کو 40 بکریاں انعام میں دیں۔ تو 40 بکریاں جب انعام میں دیں تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کا بھی حصہ لگایا، لیکن کہا کہ اس کو استعمال کرنے سے پہلے ہم جائیں گے واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے حلت و حرمت کے بارے میں یا اس کے جواز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں گے تب ہم استعمال کریں گے، تب ہمارے لیے حلال ہے۔ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماجرا پیش کیا، انہوں نے کہا، پھر وہی سوال ان سے بھی کیا، یہ بتاؤ تم نے کیا پڑھ کر کے پھونکا تھا؟ کہا اللہ کے رسول ہم نے صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے صحیح کام کیا ہے، یہ بکریاں تمہارے لیے جائز ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک مرتبہ بعض صحابہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، کچھ صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر تھے اور اللہ کے سب سے مقرب فرشتے جبریل علیہ السلام بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ تو ایک آواز آئی غیب سے، ایک ندا آئی آسمان کی طرف سے، تو جبریل علیہ السلام نے سر اٹھایا اور کہا کہ آسمان میں آج ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اے اللہ کے رسول وہ دروازہ جو کھلا ہے اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر ایک سورت نازل کی گئی ہے اور سورہ بقرہ یعنی سورہ فاتحہ نازل کی گئی ہے اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں نازل کی گئی ہیں۔ یہ دونوں بہت ہی مقدس اور بہت بابرکت آیتیں ہیں اللہ کی طرف سے۔ ان آیتوں کو جو پڑھے گا اللہ کے ہاں ہر طرح کے چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ تو سورہ فاتحہ میں زہر کا بھی علاج ہے اور سحر کا بھی علاج ہے، جادو کا بھی علاج ہے، جنات اور شیاطین سے بھی محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے، اور اس کے علاوہ عام بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ تو یہ تو سورہ فاتحہ کی فضیلت ہوئی۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کے بہت سے فضائل ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی اہمیت اور عظمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نماز کی ہر رکعت میں فرض کیا ہے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پورے قرآن کو سمجھنے کی اور اس کی آیتوں کے مفہوم کو جاننے کی، اور جو ابھی سورہ فاتحہ کا بیان اور اس کا ذکر ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر نماز میں سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے، سری نماز میں، جہری نماز میں، منفرد کے لیے، اکیلے پڑھنے والے کے لیے، امام کے لیے، مقتدی کے لیے، سب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے۔ البتہ ائمہ اربعہ کا اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کا امام حسن بصری اور دوسرے کچھ اور ائمہ یا امام حنیفہ کے شاگردوں کا اختلاف ہے، اس کی ان کے پاس بھی دلائل ہیں، لیکن انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے وہ دلائل ذکر کروں گا جس سے یہ ثابت ہوگا کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، لازمی ہے، اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی یا نماز ناقص رہے گی، نماز نامکمل رہے گی سورہ فاتحہ کے پڑھے بغیر۔ امام کے لیے، مقتدی کے لیے، سری نمازوں کے لیے، جہری نمازوں کے لیے اس میں 3 گروپ ہیں۔ تو ائمہ کا، علماء کا اس میں 3 موقف ہے۔ انشاءاللہ کل کی درس قرآن میں، کل کی اس مجلس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے تینوں طرح کے لوگوں کے دلائل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ صدق و صفا ہے مسلک اہل حدیث۔